بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک پہاڑی بستی میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام زبیر تھا۔ وہ ایک اچھا انسان تھا مگر اس کے دل میں ایک ایسی بے چینی تھی جو وقت کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ زبیر کو ہمیشہ لگتا تھا کہ اس کی زندگی میں کچھ کمی ہے۔ جب وہ بچہ تھا تو سوچتا تھا کہ بڑا ہو جاؤں گا تو خوش ہو جاؤں گا۔ جب بڑا ہوا تو سوچا کہ اچھی روزی مل جائے تو سکون مل جائے گا۔ پھر اس نے سوچا کہ عزت مل جائے تو دل بھر جائے گا۔ مگر ہر منزل کے بعد ایک نئی خواہش پیدا ہو جاتی اور سکون ہمیشہ چند قدم دور رہتا۔ ایک رات وہ اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ ستارے چمک رہے تھے مگر اس کے دل میں اندھیرا تھا۔ اسی دوران ایک بوڑھا شخص وہاں سے گزرا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا چراغ تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ پوری بستی میں اندھیرا تھا مگر اس چراغ کی روشنی بہت دور تک دکھائی دے رہی تھی۔ زبیر نے اسے روکا اور پوچھا، بابا جی کیا اب جانتے ہیں کہ انسان کو سکون کہاں ملتا ہے؟ بوڑھا شخص مسکرایا، پھر بولا، اگر واقعی جاننا چاہتے ہو تو کل رات پرانے پہاڑ پر آ جانا۔ اگلی رات زبیر مقررہ جگہ پہنچ گیا۔ وہاں وہی بوڑھا شخص موجود تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہی چراغ تھا۔ پہاڑ کی چوٹی پر ایک قدیم پتھر کا مینار بنا ہوا تھا۔ بوڑھے نے زبیر کو ساتھ لیا اور مینار کے اندر داخل ہو گیا۔ مینار کے اندر سینکڑوں بجھے ہوئے چراغ رکھے تھے۔ صرف ایک چراغ جل رہا تھا۔ زبیر نے حیران ہو کر پوچھا، یہ باقی چراغ کیوں بجھے ہوئے ہیں؟ بوڑھے نے جواب دیا، کیونکہ ان کے مالک روشنی ڈھونڈتے ڈھونڈتے خود اندھیرے میں کھو گئے۔ یہ جواب زبیر کی سمجھ میں نہ آیا۔ وہ خاموش رہا۔ بوڑھا اسے مینار کی چھت پر لے گیا۔ وہاں سے پوری بستی نظر آ رہی تھی۔ ہر گھر میں ایک چراغ جل رہا تھا مگر دور سے وہ سب بہت چھوٹے دکھائی دے رہے تھے۔ بوڑھے نے پوچھا، تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ زبیر نے کہا، بہت سے چراغ۔ بوڑھا مسکرایا، اور اگر میں تم سے کہوں کہ ہر چراغ ایک انسان کے دل کی نمائندگی کرتا ہے؟ زبیر خاموش ہو گیا۔ بوڑھا بولا، اکثر لوگ اپنی روشنی کو چھوڑ کر دوسروں کی روشنی کے پیچھے بھاگتے ہیں، اسی لیے ان کا اپنا چراغ مدھم ہو جاتا ہے۔ زبیر نے محسوس کیا کہ یہ بات اس کی زندگی پر پوری اترتی ہے۔ وہ ہمیشہ دوسروں کو دیکھتا رہا تھا، کبھی کسی کی دولت، کبھی کسی کی کامیابی، کبھی کسی کی شہرت، اور اسی دوران وہ اپنی نعمتوں کو بھول گیا تھا۔ بوڑھے نے ایک اور سوال کیا، اگر تمہارے ہاتھ میں ایک چراغ ہو اور تم مسلسل دوسروں کے چراغ گنتے رہو تو کیا تم اپنی روشنی کی حفاظت کر سکو گے؟ زبیر نے نفی میں سر ہلایا۔ بوڑھے نے کہا، یہی انسان کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ وہ اپنی زندگی جینے کے بجائے دوسروں کی زندگی دیکھتا رہتا ہے۔ رات گہری ہوتی گئی۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ دور بستی کے چراغ ستاروں کی طرح چمک رہے تھے۔ کچھ دیر بعد بوڑھا زبیر کو مینار کے اندر لے آیا۔ وہ جلتے ہوئے چراغ کے سامنے بیٹھ گیا۔ پھر بولا، اس چراغ کو غور سے دیکھو۔ زبیر خاموشی سے شعلے کو دیکھنے لگا۔ شعلہ چھوٹا تھا مگر مسلسل جل رہا تھا۔ بوڑھے نے کہا، جانتے ہو یہ چراغ کیوں جل رہا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ دوسروں سے مقابلہ نہیں کرتا، یہ صرف اپنا کام کرتا ہے، روشنی دینا۔ یہ سن کر زبیر کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اسے احساس ہوا کہ وہ ساری زندگی دوسروں سے مقابلہ کرتا رہا، اسی لیے اس کے دل کا چراغ کمزور ہوتا گیا۔ صبح ہونے کے قریب تھی۔ آسمان پر ہلکی روشنی پھیلنے لگی۔ بوڑھے نے چراغ زبیر کے ہاتھ میں دے دیا، پھر کہا، اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ زبیر نے حیرت سے پوچھا، کیا یہ خاص چراغ ہے؟ بوڑھا مسکرایا، نہیں، خاص چراغ نہیں، خاص سبق ہے۔ زبیر چراغ لے کر گھر واپس آ گیا۔ اس دن کے بعد اس نے اپنی زندگی بدل دی۔ وہ محنت کرتا رہا مگر موازنہ چھوڑ دیا۔ وہ خواب دیکھتا رہا مگر حسد چھوڑ دیا۔ وہ ترقی کی کوشش کرتا رہا مگر ناشکری چھوڑ دی۔ آہستہ آہستہ اس کے دل کا بوجھ کم ہونے لگا۔ وہ پہلے سے زیادہ خوش رہنے لگا۔ اسے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشی محسوس ہونے لگی۔
صبح کی ہوا میں، ماں کی دعا میں، دوست کی مسکراہٹ میں، نماز کی خاموشی میں۔ کئی سال بعد جب لوگ اس سے پوچھتے تم اتنے مطمئن کیسے ہو گئے، وہ مسکرا کر جواب دیتا میں نے دوسروں کے چراغ گننا چھوڑ دیے ہیں۔ اور پھر وہ ہمیشہ ایک بات کہا کرتا تھا، جو شخص اپنی روشنی کی حفاظت کرنا سیکھ لے وہ اندھیروں سے نہیں ڈرتا۔ سبق: انسان کی بہت سی بے چینیاں موازنے سے پیدا ہوتی ہے۔ جب ہم دوسروں کی نعمتوں، کامیابیوں اور زندگیوں کو دیکھتے رہتے ہیں تو اپنی نعمتیں بھول جاتے ہیں۔ حقیقی سکون اس وقت آتا ہے جب انسان اپنی روشنی کو پہچان لے اور اپنے راستے پر چلنا سیکھ لے، کیونکہ دنیا میں سب سے قیمتی چراغ وہ نہیں جو سب سے زیادہ روشن ہو۔